شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آج ہم آپ کو ایسا اسم اعظم بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کی زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی سب دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ اسم اعظم ایک الگ طریقے کا ہے جسے کرنا بہت آسان ہے اور نتیجے بہت ہی اچھے نکلتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ اے شیخ، مجھے اسم اعظم دے دو تاکہ میرے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ شیخ کہنے لگا، اسم اعظم میں تمہیں آج نہیں کل دوں گا۔ آج تم سیر و تفریح کرو اور کل آ کر مجھ سے اسم اعظم لے جانا۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور سیر و تفریح کے لیے باہر نکل گیا۔ سیر و تفریح کے دوران اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر اپنی کمر پر لاد کر لا رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شہر کا کوتوال وہاں سے گزرا تو کوتوال نے بوڑھے لکڑہارے سے کہا کہ اے آدمی، یہ لکڑیاں ہمارے گھر پہنچا دو۔ تو بوڑھے لکڑہارے نے کہا، برخوردار، میں ان لکڑیوں کی قیمت لوں گا۔ تو کوتوال نے کہا، میں ایک کوتوال ہوں اور کوتوال پیسے نہیں دیا کرتے۔ بابا نے کہا، برخوردار، ہم تو پیسے لے کر ہی لکڑیاں دیں گے۔ تو کوتوال نے لکڑیاں اس بوڑھے لکڑہارے سے چھین لی، اس کو سزا دی اور بابا خاموش رہا۔ وہ آدمی یہ سب دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ وہ اپنے شیخ کے پاس واپس گیا تو اس نے جو دیکھا تھا وہ سب کچھ اسے بتایا کہ کیسے ایک کوتوال نے بوڑھے لکڑہارے پر ظلم کیا۔ وہ طاقتور انسان تھا، اس لیے اس نے کمزور پر اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اس کو مارا بھی اور اس کی لکڑیاں چھین لیں اور پیسے بھی نہیں دیے۔ اے شیخ، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ شیخ نے کہا، اے شخص، اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو اس آدمی نے کہا، اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں کم از کم یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ اس پر شیخ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ اسم اعظم مجھے کس نے دیا ہے، تم اس بارے میں جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ مجھے اسم اعظم اس بوڑھے لکڑہارے سے ہی ملا ہے۔ اس پر وہ نوجوان حیران ہو کر بولا، تو وہ بوڑھا آدمی آپ کو اسم اعظم دیتا ہے تو وہ خود اتنی مشکلات برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے مار بھی کھا لی مگر اسم اعظم استعمال نہیں کیا۔ اس پر شیخ نے کہا، اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہو تو تم شام سے پہلے اسم اعظم کا چراغ گل کر دو گے۔ اے شخص، اسم اعظم جن کے پاس ہوتا ہے ان کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، جن میں صبر ہوتا ہے، پھر وہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ قوت برداشت، اعلیٰ ظرف اور صبر اور احساس ہی اسم اعظم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی
بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ جن لوگوں میں برداشت اور صبر ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے بلکہ ہر برے وقت سے نکل کر کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس میں عزم یہی ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچو بھی مت۔ جب یہ سب چیزیں اپنا لو تو ہر چیز پا لو گے۔ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں اور دنیا کی ہر چیز کو آپ کے قدموں میں جھکا دیتی ہیں۔ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب